4 ماہ کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر اس کی زندگی کا اہم ترین دن بھی آ گیا، جب اسے یہ پیغام ملا کہ اگلے روز 7 اور 9 بجے کے درمیان وہ ایک مخصوص نمبر پر ٹیلی فون کرے۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اگلے روز فون کرنے پر اسے ڈیبورا پہنچنے کا حکم ملا، جہاں ایک مخصوص شخص سے رابطہ کرنے پر اسے کہا گیا کہ تیسرے روز وہ تالوبیب کے کنگ سلیمان بولی وارڈ کی بلڈنگ کے مین فلور پر صبح 11 بجے پہنچ جائے۔ اس بلڈنگ سے متعلق اسے پہلے سے علم تھا کہ سیمنٹ کی بنی پر اسرار عمارت ہی دراصل موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ عمارت کے باہر سیکیورٹی بھرتی سینٹر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یاسوب کچھ دیر پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اس نے یہ وقت یہاں موجود ایک کیفے میں کافی اور برگر کے ساتھ گزارا اور مقررہ وقت پر مین فلور پر پہنچ گیا۔ مقررہ وقت پر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا سامنا گوریان سے ہوا۔ خوش آمدید نوجوان، تمہارا انتخاب تقریباً ہو چکا ہے۔ یوں سمجھو تم نے 90% امتحان پاس کر لیا۔ تم ایک عظیم سلطنت کے عظیم باشندے ہو، اور عظیم اسرائیل کے لیے چونکہ تم سے مستقبل میں بہت اہم خدمات لی جائیں گی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے انتخاب میں کوئی بھی کمی رہ جائے۔ ہم تمہیں بہترین دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کل اپنے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس لے کر اسی دفتر میں پہنچ جاؤ، جس کے بعد تمہیں آخری مرحلے سے گزارا جائے گا، گوریان نے اس سے کہا۔ یاسوب اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ اب وہ کسی بھی سرپرائز سے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر دفعہ موساد کی کال پر متعلقہ ٹیسٹ کو آخری ٹیسٹ جان کر ہی جایا کرتا تھا، اور اب تک ہر مرتبہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی ایک اور ٹیسٹ باقی ہے، لیکن کسی نادیدہ طاقت نے جیسے اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ اب کوئی اور ٹیسٹ باقی نہیں رہا، اور وہ واقعی موساد میں بھرتی کا آخری امتحان دے رہا تھا۔ اس بات کا علم اسے بعد میں ہوا کہ موساد کے کسی بھی ایجنٹ کا انتخاب 5000 امیدواروں میں سے ایک امیدوار کی بنیاد پر کیا جاتا تھا، اور ہر منتخب ہونے والے کو فوراً ہی اس بات کا احساس دلا دیا جاتا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے دوسروں سے بہت برتر اور اپنے میدان کا یکتائے روزگار ہے۔ اپنے 2 سوٹ کیسوں میں جب وہ ضرورت کے تمام کپڑے ڈال کر مقررہ جگہ پہنچا تو یہاں 10 نوجوان اور 2 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ان سب کو ایک کوچ پر ان کے سامان سمیت بٹھا کر وہ لوگ تلوبیب کے مضافات میں حیفا کی طرف جانے والی سڑک پر واقع اسرائیل کے مہنگے ترین ریزروڈ کنٹری کلب لے آئے تھے۔ اس ہوٹل کے سامنے والی پہاڑی کی پشت سے جھانکتے بظاہر اسرائیلی وزیر اعظم کی گرمائی رہائش کے ٹاور دکھائی دے رہے تھے، جو دراصل موساد کی ٹریننگ اکیڈمی میڈراشا تھی۔ ان سب کو 2 کی یونٹ کی شکل میں ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا، اور سامان رکھنے کے فوراً بعد میٹنگ روم میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ میٹنگ روم میں ان سب کو ان کے نام کا ایک لفافہ دیا گیا، جس میں ان کے قبل نام اور متعلقہ دستاویز موجود تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ شناخت دے کر کہا گیا کہ آج کے بعد ان سے اس شناخت کے متعلق ڈیل کیا جائے گا۔ اب وہ اپنی جعلی شناخت، پیشہ، تاریخ پیدائش، خاندانی اور معاشرتی حیثیت، اپنے پیدائش اور رہائش کے مقامات، بچپن سے اب تک کا زمانہ اور مختلف مراحل پر پیش آنے والے واقعات کو 3 گھنٹے کے اندر اندر ازبر کر لیں، جس کے بعد انہیں ان کی قبر حیثیت سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، اور وہاں موجود افسران کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کے کسی بھی جھوٹ کو پکڑنے کی کوشش کریں، جبکہ انہیں اپنی قبر حیثیت سے متعلق معمولی جزبز کا شکار ہی نہیں ہونا اور پورے اعتماد سے جھوٹ بولتے چلے جانا ہے۔ 3 گھنٹے بعد انہیں دوبارہ اکیلے مختلف کمروں میں طلب کیا گیا، اور ان کی جعلی زندگی یعنی کور لائف سے متعلق 3-4 لوگوں نے ایک امیدوار پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان لوگوں کا پوچھنے کا طریقہ ایسا حیران کن نفسیاتی تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر مخاطب کا چوک جانا لازم ہوتا تھا۔ یاسوب کو یاد آیا کہ جب ایک انسٹرکٹر اس سے پیشے کے متعلق تفصیلات پوچھ رہا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک کونے میں کھڑے انسٹرکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ معاف کیجیے، آپ کا نام؟ اس نے یہ نفسیاتی حملہ اتنا اچانک اور بھرپور کیا تھا کہ کوئی بھی مخاطب گھبرا کر اپنا قبل نام بھول سکتا تھا، لیکن یاسوب نے بڑے اطمینان سے اسے اپنا قبل نام دوبارہ بتا دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ ایسے ہی حیران کن سوالات کے ذریعے انہیں کریدتے رہے، جس کے بعد انہیں اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی، جس کے بعد انہیں لنچ پر بلایا گیا، اور بلا شبہ کھانے کی جس میز پر وہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں شاید ہی دنیا کا کوئی پسندیدہ کھانا موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود ہر امیدوار کے لیے ایک ویٹرس صرف اس لیے موجود تھی کہ اگر اس کے باوجود کسی کو اور ڈش درکار ہو تو فوراً فراہم کر سکے۔ کھانے کے خاتمے پر انہیں ہدایت ملی کہ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کریں اور شہر جانے کی تیاری کر لیں، جہاں ان کا اگلا امتحان ہونا ہے۔ اب انہیں 3 کے گروپ میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر گروپ کے 2 انسٹرکٹر تھے جو انہیں اپنی کار میں لے کر تلوبیب کے مرکزی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔
اچانک ہی گاڑی کنگ سلیمان بولیوارڈ کے نزدیک ابن گبیرہ کے پاس رک گئی۔ انسٹرکٹر نے یاسوب کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ یاسوب کو ساتھ لے کر وہ پیدل ایک رہائشی علاقے کی طرف چلا گیا، جبکہ کار آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک پلازے کے سامنے رک کر اس نے تیسری منزل کی ایک بالکونی کی طرف اشارہ کر کے یاسوب کو مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس بالکونی میں 3 منٹ تک خالی ہاتھ کھڑے رہو، جس کے بعد اندر جاؤ اور دوبارہ واپس آؤ۔ اس بالکونی والی فلیٹ کا مالک یا کرایہ دار بھی تمہارے ساتھ ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اور تم وہاں 6 منٹ تک مالک یا کرایہ دار سمیت کھڑے رہو۔ اس نے اچانک ہی یاسوب کو مہم سونپ دی تھی۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور ذہنی طور پر تیار ہوا۔ یاسوب جانتا تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی سرکاری شناخت نہیں۔ اسرائیل میں عام حالات میں بھی ہر شہری کو اپنی شناخت کے ساتھ سفر کرنے کا حکم تھا، جبکہ کسی گھر پر سرکاری شناخت کے بغیر داخل ہونا تو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ انہیں یہ ہدایت شروع میں ہی کروائی تھی کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو پولیس کو بھی اپنی اصلیت نہیں بتانا، بلکہ وہی کور سٹوری بتانی ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اپنی جعلی شناخت کو اصلی ثابت کر کے ہی رہا ہونا ہے۔ بہت مشکل کام تھا، رائٹ سر، یاسوب نے بڑے پراعتماد انداز میں کہا۔ بائی دا وے، تم کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ اچانک ہی انسٹرکٹر نے پوچھ لیا۔ میں فلم بناؤں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہاں موساد میں کسی بھی معاملے کو عربوں کی طرح اللہ کی مرضی پر ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا، اور ان کے انسٹرکٹر اپنے شاگرد سے امید کرتے تھے کہ وہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے خود کو فوراً ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لے اور آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانے کی بجائے صورتحال کو سمجھ بوجھ کر ہی کوئی قدم اٹھائے۔ گڈ لک، انسٹرکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور یاسوب تیزی سے پلازے کی سیڑھیاں پھلانگتا اس فلیٹ کے دروازے پر جا پہنچا جس کی بالکونی کی طرف انسٹرکٹر نے اشارہ کیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجانے پر ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ میرا نام سائمن ہے میڈم، اس نے بوڑھی عورت کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ عورت خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی جس پر خاصی شرافت طاری تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل یہاں سڑک پر کس بری طرح آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں، عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا تعلق محکمہ ٹرانسپورٹیشن سے ہے اور ہم لوگ آپ کی بالکنی کرائے پر لینا چاہتے ہیں، اس نے عورت سے کہا۔ میری بالکنی؟ عورت نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں سے سامنے والا انٹرسیکشن واضح دکھائی پڑے گا۔ یہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں آئے گا، صرف ایک کیمرہ نصب کر کے ہم چلے جائیں گے اور آپ کو $500 کرایہ مل جائے گا۔ او کیوں نہیں، بوڑھی یہودن کی رال ٹپکنے لگی۔ یاسوب اس کے ساتھ باتیں کرتا بالکنی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ او معاف کرنا خاتون، آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن آج گرمی بہت زیادہ ہے، برائے مہربانی مجھے ایک پانی کا گلاس عنایت کریں، اس نے اچانک ہی خاتون سے کہا، اور وہ بیچاری پانی کا گلاس لے آئی۔ یاسوب نے پانی کا گلاس حلق سے انڈیلتے ہوئے فخری انداز میں اپنا ہاتھ سامنے کی طرف لہرا کر اپنے انسٹرکٹر کو گویا اپنے مشن کی فتح کی خوشخبری سنائی، اور وہیں کھڑے کھڑے عورت کا نام، ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لے کر اسے یہ تسلی دے کر واپس آ گیا کہ وہ جلد ہی اس سے رابطہ کریں گے۔ فتح کے نشے میں سرشار وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا تو دوسرا انسٹرکٹر اس کا منتظر تھا۔ اس نے سامنے بینک کے باہر لگی پیسوں کی مشین کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک شخص اپنے کارڈ سے پیسے نکال رہا تھا۔ اس سے $10 کا ایک نوٹ لے کر آؤ، انسٹرکٹر نے اگلا حکم دیا۔ رائٹ سر، کہتے ہوئے یاسوب تیزی سے آگے بڑھ گیا اور دوسرے ہی لمحے مطلوبہ شخص کے سر پر سوار ہو گیا۔ معاف کیجیے، اس نے نوٹ حاصل کرنے والے کو مخاطب کیا۔ فرمائیے، نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میرا نام سائمن ہے، میں انجینئر ہوں، بدقسمتی سے افراتفری میں اپنا پرس گھر بلایا ہوں۔ مجھے اپنے بچے کو یہاں اسکول سے لے جانا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ براہ کرم مجھے $10 ادھار دے دیں۔ آپ کا فون نمبر اور نام میں لکھ لیتا ہوں، آپ کے گھر پہنچنے تک آپ کا ادھار چکا دوں گا۔ اس نے فوراً ہی بڑے اعتماد سے سامنے بچوں کے اسکول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ شخص قدرے متذبذب تھا، لیکن یاسوب کی حیثیت دیکھ کر وہ اس پر شک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بطور ضمانت میری گھڑی رکھ سکتے ہیں، اس نے اپنی گھڑی کھولنے کا بظاہر تاثر دیا۔ وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر اس شخص نے $10 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یاسوب نے اس کا وزٹنگ کارڈ لیا اور اپنی راہ لی۔ اسے علم تھا کہ اس کی ہر حرکت کا نوٹس لیا جا رہا ہے، اور دوسری کامیابی نے اس کا اعتماد دو چند کر دیا تھا۔ ویل ڈن۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، اسے پشت سے انسٹرکٹر کی آواز سنائی دی۔ اب وہ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ کار میں تل ابیب کی مشہور ہایا رکن اسٹریٹ کی طرف جا رہا تھا، جو بحر اوقیانوس کے کنارے ایک خوبصورت سڑک ہے جس پر دنیا کے مشہور ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ انسٹرکٹر اسے شیلٹن ہوٹل کی لابی میں لے آیا۔ دونوں نے وہاں کافی کا ایک ایک کپ پی کر خود کو تازہ دم کیا۔
وہ سامنے باسل ہوٹل سڑک کی دوسری طرف دکھائی دے رہی ہے نا؟ یکایک ہی انسٹرکٹر نے کہا۔ یس سر، یعصوب نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہاں جاؤ اور ہوٹل کے مہمانوں کی کتاب میں اوپر سے تیسرا نام نوٹ کر کے لاؤ، اگلا حکم ملا اور یعصوب چل دیا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اعصاب شکن گیم کھیل رہے تھے اور اسے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی طرح کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا۔ بڑے اعتماد سے چلتا ہوا وہ ہوٹل میں پہنچا اور امریکنوں کی طرح انگریزی میں کاؤنٹر سے دریافت کیا، میرے لیے کوئی پیغام تو نہیں؟ کاؤنٹر والے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام؟ سائمن، اس نے جواب دیا۔ کاؤنٹر کلرک نے نفی میں گردن ہلائی اور یعصوب بڑبڑاتا سامنے لابی میں بیٹھ گیا۔ اسرائیل کے ہوٹلوں میں مہمانوں کی کتاب کاؤنٹر پر نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ اسے ہوٹل والے اپنے قبضے میں رکھتے تھے اور مہمانوں کی شناخت خفیہ رکھی جاتی تھی۔ آدھا گھنٹہ اس نے وہاں گزار دیا اور اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل کرنے کے لیے بڑے اعتماد سے چل کر دوبارہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ ممکن ہے وہ پہلے سے یہاں موجود ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو، اس نے کاؤنٹر کلرک کو مخاطب کیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ کاؤنٹر کلرک اس کی پریشانی کو قدر حقیقی جاننے لگا تھا۔ کورال، اس نے جھٹ سے کہا۔ کاؤنٹر کلرک نے رجسٹر نکال کر سامنے رکھ لیا۔ شاید سی سے ہے یا پھر کے سے، مجھے تو ابھی تک اس کے ہیجے بھی نہیں پتہ۔ اس نے کاؤنٹر کلرک کے سامنے نزدیک ہو کر اس کے رجسٹر پر بظاہر ایسے نظر ڈالی جیسے نام تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہو، اور آسانی سے ٹاپ سے نیچے تیسرا نام پڑھ لیا۔ معاف کیجیے، ہمارے ہاں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بیسل ہوٹل ہے نا؟ اس نے اچانک ہی کاؤنٹر کلرک کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یس، کاؤنٹر کلرک نے حیرانگی سے کہا۔ میں بھی کیسا گدھا ہوں، اس نے سٹی ہوٹل بتایا تھا۔ اینی وے شکریہ، اس نے کہا اور تیزی سے حیران پریشان کاؤنٹر کلرک کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ یہ مارکا بھی سر ہو گیا تھا جب اچانک ہی دوسرے انسٹرکٹر نے فرمائش کر دی وہ ابھی جائے اور سامنے پبلک فون بوتھ پر جس پر ٹیلی فون کرنے والوں کی قطار ہے، اس کا ماؤتھ پیس اتار کر وہاں وہ ماؤتھ پیس لگائے جو اسے دیا جائے گا۔ یہی کام بھی اس نے بخوبی انجام دے لیا اور اب وہ ہوٹل میں واپس آ گیا۔ رات دیر گئے جب اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک انسٹرکٹر نے اسے فوراً جین اور جیکٹ پہن کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ اسے کار میں بٹھا کر وہاں سے قریباً 10 کلومیٹر دور ایک نشیبی علاقے میں لے گیا، جہاں ایک زمین دوز پائپ جس میں گندا پانی موجود تھا اور جو دونوں طرف سے کھلتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ ابھی اس پائپ کے سامنے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر میٹنگ کریں گے، اسے ان کی ساری گفتگو سن کر اس کی رپورٹ کرنی ہے۔ یعصوب کو یاد آ گیا کہ اس نے اپنے انٹرویو میں اپنی واحد کمزوری ایسی گندی جگہوں خصوصاً گندے پانی کو بتایا تھا، اور اب اسے وہاں بٹھا کر اس کی قوت برداشت کو چیک کیا جا رہا تھا۔ گندے پانی میں جو 3 گھنٹے تک پائپ کے سامنے جہاں انسٹرکٹر نے کچھ لوگوں کے جمع ہونے کی نشاندہی کی تھی بیٹھا رہا، لیکن وہاں نہ کسی نے آنا تھا اور نہ ہی کوئی آیا۔ اس دوران یعصوب نے خود کو مکمل الرٹ رکھا تھا، حالانکہ بدبو سے اس کا برا حال تھا۔ 3 گھنٹے بعد انسٹرکٹر گاڑی پر آ گیا۔ رپورٹ، اس نے گندگی میں نچڑتی پتلون سمیت اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھا۔ یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، یعصوب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ناممکن، یہاں میٹنگ ہوئی ہے، شاید تم سو گئے تھے، انسٹرکٹر نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، یعصوب نے اطمینان سے بغیر تلخی کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شاید ایسا ہی ہو، انسٹرکٹر نے کہا۔ اس کے کپڑے کور سیف ہاؤس میں تبدیل کروانے کے بعد اسے دوبارہ ہوٹل میں لے گیا اور آرام کرنے کی ہدایت کر کے رخصت ہو گیا۔ صبح انہیں بروقت ناشتے کی میز پر بلایا گیا اور آج اسے شام ڈھلے ایک بلڈنگ کے باہر ہونے والی نقل و حرکت نوٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں اسے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزارا تھا جب پولیس نے اسے مشتبہ جان کر پکڑ لیا۔ یعصوب اپنی کور سٹوری پر بے پناہ تشدد کے بعد بھی قائم رہا اور خود کو وہی ظاہر کیا جو روپ اس نے دھارا تھا۔ وہ لوگ اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد اسے شہر کے ایک چوراہے پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ یہاں سے اسے موساد کے انسٹرکٹروں نے پک کر لیا۔ یہ مار دراصل اس کا امتحان تھا اور اس اکیلے کو ہی نہیں بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو اس عمل سے گزرنا پڑا۔ یہ الگ بات کہ ان سب کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس کا تذکرہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے نہ کریں۔ یعصوب نے اپنی جسمانی طاقت کے بل پر بڑی آسانی سے پولیس کی مار ہضم کر لی تھی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو اگلے روز تک دوا کی گولیاں پھانکنی پڑی تھیں۔ اس نے اب یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس کا آخری امتحان ہے۔ اب وہ ہر لمحے کسی بھی نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے روز انہیں مکمل آرام کروایا گیا۔
شاید کل کی مار کٹائی کے بعد انہیں کچھ آرام دیا جا رہا تھا۔ اگلے روز اس کا انسٹرکٹر اس کے ساتھ ایک اور ہوٹل کی لابی میں آ گیا اور وہاں ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کریں بلکہ اس کو رات کے ڈنر پر بھی کسی جگہ ضرور آنے پر رضامند کریں۔ انسٹرکٹر کی روانگی کے بعد یعصوب نے صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص ہوٹل کا کوئی مینیجر ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک فلمی رسالہ پکڑ رکھا ہے اور اب ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کے مطالعے میں مصروف ہے۔ اس یقین کے بعد کہ وہ ہی ہوٹل کا مینیجر ہے، یعصوب بڑے اطمینان سے اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا اور ایک بارے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ میرا نام یوریکوف ہے، اس نے ایک مشہور ڈائریکٹر کے نام سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ یہ سر کیا حکم ہے؟ بیرا مؤدب تھا۔ یعصوب نے کنکھیوں سے میجر کو چونکتے دیکھا۔ دراصل مجھے ایک سین کی شوٹنگ اسی ہوٹل کی بالکونی میں کرنی ہے، کیا تم مجھے اپنے مینیجر سے ملوا سکتے ہو؟ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں مینیجر ہوں جناب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ بیٹھے مینیجر نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ یعصوب نے اسے چند منٹ میں دوستی کر لی اور رات کے کھانے پر بھی ایک اور ہوٹل میں طلب کر لیا جہاں اس نے مینیجر کی ملاقات اپنی ہیروئن سے بھی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ مینیجر وعدے کے مطابق ڈنر کے لیے پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ گیم بھی جیت لی ہے۔ اسے کبھی کبھی سوچ کر ہنسی آیا کرتی کہ ان دنوں اسے کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی 2 مزید ٹیسٹ لینے کے بعد اسے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ ان کا انسٹرکٹر ٹال ہوٹل چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، لیکن انسٹرکٹر کی بجائے وہاں کچھ سفید پوش آ گئے اور انہوں نے یعصوب کو اٹھا کر ایک وین میں پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وہ لوگ اسے اپنے خفیہ آفس میں لے گئے جہاں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے اور یہاں دھماکے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی کوری سٹوری اپنی قبر شناخت کے ساتھ دہرائی اور 2 روز تک مسلسل ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے بعد بالآخر اسے باعزت رہائی مل گئی۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں تمہاری متعلق غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایک سفید پوش نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں سوار کیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اسے اٹھا کر لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انسٹرکٹر آ گیا۔ یہ واقعی آخری امتحان تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ باری باری بوڑھے گوریان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم امتحانات میں کامیاب رہے ہو؟ اس نے یعصوب سے پوچھا۔ مجھے کامیاب یا ناکام ہونے کا علم نہیں، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے جو بھی کام یعنی ٹاسک دیا گیا میں نے اسے اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی مدد سے مکمل کیا۔ میں کامیاب رہا یا ناکام اس کا فیصلہ کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یعصوب کی 5 منٹ بعد ہی چھٹی ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں سے انہوں نے آدھا گھنٹہ انٹرویو کیا تھا۔ گروپ میں سے 8 نوجوانوں اور 2 لڑکیوں کو منتخب کر لیا گیا، جس میں یعصوب بھی شامل تھا۔ اسے فی الوقت 1 ہفتے کے لیے گھر جانے کی اجازت مل گئی، جس کے فوراً بعد اکیڈمی رپورٹ کرنے کا حکم ملا تھا۔